السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ آ گئے ہیں جو دین کو اپنے عقل سے پیش کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ دین میں نئی نئی باتیں پیش کریں یا پھر دین کو اپنے مطابق ڈھال لیں، جسے ان کی عقل کہتی ہے ویسے وہ عمل کریں۔ تو آج ایسے ہی یہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ عقل کے مطابق یا پھر ان کے رہنماؤں کے مطابق دین کو ڈھالا جائے، جو 1500 سال پہلے سے چلا عمل آ رہا ہے اس کو رد کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ اس ویڈیو کو سنیں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ بات کو پیش کرتا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگانا ہے یا گھٹنے؟ اکثر لوگوں کو اس سوال کے اندر کنفیوژن رہتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹکاؤ بعد میں گھٹنوں کو۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اونٹ تو بیٹھتا ہی آگے کے ہاتھوں سے ہے، پہلے وہ آگے کے ہاتھ ٹکاتا ہے۔ تو میرے بھائی اونٹ کے چاروں پیر ہی ہوتے ہیں، اونٹ کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ دوسری بات کی جو لوگ ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ پہلے گھٹنے ٹکاؤ بعد میں ہاتھ، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے کمنٹس میں خود کہہ دیا ہے کہ حسن غریب ہے اور اس پہ ضعیف کا ٹائٹل باندھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کسی اور طریقے سے ہمارے پاس روایت نہیں ہوئی ہے حدیث، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کی سند ہی پوری نہیں ہے، وہ حدیث تو ویسے ہی ضعیف ہو گئی۔ صحیح بخاری تک کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو لگایا جائے بعد میں گھٹنوں کو سجدے میں جاتے وقت۔ اب ہمارے لوگ ضعیف کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ کہہ رہی ہے اور جو فرقوں والے لوگ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے یا پھر ان فرقوں کی۔ اس نے کہا ہے کہ سجدے میں پہلے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے، گھٹنوں کو بعد میں رکھنا چاہیے، جبکہ حدیث شریف میں آیا ہے وہ بھی، لیکن اسے یوں معلوم نہیں کہ حدیث ضعیف ہے یا پھر حدیث پہ عمل ہے یا نہیں ہے، یا حدیث کس درجے کی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو جاننے کے لیے تو انہوں 50 سال کی زندگی کھپانی پڑے گی۔ حدیث کا اور تفسیر کا علم اتنا گہرا علم ہے، ہر کسی کا اس کا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تفسیر کے اندر گہرائی جتنی ہے اتنی کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں اور اس میں ہم آپ کے لیے بتاتے ہیں کہ اصل حدیث کیا ہے۔ ایک میرے ہاتھ میں کتاب ہے مشکات شریف، اس میں لکھا ہوا ہے ان وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ یہ ان روایتوں نے اس کو حدیث کیا ہے، ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ان کے مقابلے میں اب چاروں امام کو دیکھتے ہیں۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، سجدہ کو جاتے وقت زمین پر ہاتھ رکھے جائیں یا گھٹنے۔ امام مالک کے نزدیک پہلے زمین پر ہاتھ رکھے جائیں گے پھر گھٹنے۔ امام ابو حنیفہ امام شافعی کے نزدیک سجدہ کو جاتے وقت پہلے زمین پر گھٹنے رکھے جائیں گے بعد میں ہاتھ۔ ان کا استدلال حدیث مذکورہ سے ہے، حدیث شریف میں سجدہ کو جاتے وقت پہلے زمین پر گھٹنے رکھے جائیں گے۔ پھر دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا يبرك كما يبرك البعير وليزع يديه قبل ركبتيه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں وائل ابن حجر کی حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے، اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منسوخ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کیا اتنے زمانوں سے لوگ غلط کرتا رہے ہیں؟ کیا تمام امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھا جائے بعد میں گھٹنوں کو رکھا جائے، لیکن اگر مالکوں کو ہم دیکھیں آج کے تو وہ تو پہلے گھٹنوں کو رکھتے ہیں بعد میں ہاتھوں کو رکھتے ہیں، تو کیا تمام کے لوگ جو اتنے دنوں سے چلے آ رہے ہیں کیا تمام غلط ہو گئے؟ یہ آج کل کے لوگ جو آج کل ہر ایرو غیر اسلام کو پیش کرنے لگا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان تمام نے اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، الدین یسر جو کہا گیا کہ دین آسان ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو ہر ایک بچہ سمجھ لیتا ہے، ہر انسان پڑھ لیتا ہے اور عمل کر لیتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اچھی طرح محنت کرے، خود کو اس بات میں ثابت کرے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، کون سی حدیث کہاں قبول کی جاتی ہے، کون سی حدیث کس ذریعے ہم اس پر حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب ہر اہل و غیر اس بات کو نہیں سمجھتا،
جبکہ اسلام کے اندر سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کے جو ارکان ہیں وہ صاف ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 ارکان کو عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ تمام نوافل ہیں، سنت ہیں۔ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پوچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں۔ اس شخص نے کہا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم نوافل پڑھنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے آپ پر فرض ہیں۔ اس شخص نے ارشاد فرمایا کیا اس کے علاوہ کوئی اور روزے فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ہاں اگر نفلی روزے رکھنا چاہو تمہاری مرضی۔ انہوں نے فرمایا اور اگر تم پر زکوٰۃ کا مال جمع ہو جائے، جتنے میں زکوٰۃ ہوتی ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ انہوں نے فرمایا اور کچھ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، یہ زکوٰۃ فرض ہے، ہاں اگر نفلی صدقہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس کے بعد فرمایا میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے اگر آپ کے پاس طاقت و قدرت ہو۔ تو فرمایا کیا اس کے علاوہ اور بھی حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو فرمایا اگر زندگی میں اور حج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو وہ شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو۔ حدیث روایت میں ہے کہ اگر اس نے سچ کہا ہے اور ایسا ہی رہا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ کون سا عمل مشکل ہے؟ اسلام میں کون سا عمل مشکل بنا دیا؟ آج لوگ کیا کیا پیش کر رہے ہیں۔